अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सलमान हाशमी। आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वेयर द ओपियम ग्रोज एक बुक लॉन्च हो रही है। हाजरा खान साहिबा उसको लॉन्च कर रही हैं। उसमें क्या कुछ आने वाला है, कल शाम को मतलब 24 नवंबर 2023 को शाम 4 बजे के करीब सेरेना होटल इस्लामाबाद में उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है। और कुछ खास चंदीदा लोगों को उसमें इनवाइट किया गया है, तो जिनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन मैं उधर जा नहीं सकता, तो मैं आपको उस बुक की लॉन्चिंग से पहले की वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि उस बुक में है क्या, जो हमें अंदर से उसकी डिटेल खबरें मिली हैं कि उस बुक में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है। उस सब के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। और उसके अलावा जो जो बातें उन्होंने की हैं उसको थोड़ा सा मैं आपसे बातों बातों में उसको थोड़ा सा कोडेड कर रहा हूँ, ताकि जो भी ऐसा मामला है वो मामला ऑन एयर ना हो सके, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं। उसको थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव इस तरह से करूँगा कि आप तक बात पहुँच भी जाए। लेकिन ये बुक 120 सफ़ात की किताब है, और इन 120 सफ़ात के अंदर मैं नहीं समझता कि एक सफ़ा भी आप अपनी फैमिली में बैठ के देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, और ये बुक आप अपने ओपन कहीं रख सकते हैं। बहुत कम किताबें लॉन्च हो रही हैं, बहुत चुनिंदा लोगों को बुक्स दी जाएंगी। इसकी इन्होंने पहले भी एक ट्राई मारी थी आउट ऑफ कंट्री से, तो उस वक्त इंग्लैंड से आई थी। तो उस वक्त इनको बुक लॉन्च नहीं करने दी गई थी। उस वक्त ज़रा दौर था ना इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब ने बुक लॉन्च करने नहीं दी गई थी। और इमरान खान साहब के बारे में स्टोरी ये कोई ऐसी नहीं है, बहुत सारी बातें जो हम पहले से जानते हैं लेकिन आप लोगों को बता नहीं सकते थे कि किस तरह से क्या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के चौथे फ्लोर के ऊपर एक बहुत डीप खबर है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एक लड़की जो कि वो बिना कपड़ों के बराना हालत में रात को चीखती हुई जब वो वहाँ से बाहर निकली, और उसने खुदकुशी कर ली थी चौथे फ्लोर से छलांग लगाकर। तो उसको को कहानी क्या थी, नईमुल हक साहब क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे जी, उनके जो गुनाह है उनको माफ़ करे। लेकिन वो क्या कहते थे कि यार ओपनिंग हमारे ज़िम्मे है। तो इस तरह की बहुत गंद वाली कहानियाँ, और वो उनके शिकारी जो हैं वो फोर्ट्रेस में या मेलोडी वाली साइड पे, इस साइड पे फिर रहे होते थे और इस्लामाबाद से मुख्तलिफ शिकार घेर के लाते थे। जो कि मोहम्मद शाह रंगीला वाली कहानी होती थी ना, कि मोहम्मद शाह रंगीला एक दौर में गुजरे हैं। मैं इसको भी ज़रा कोडेड कर रहा हूँ कि वो एक बादशाह था, और उसने किस तरह से औरतों का के साथ इस तरह से सारा कुछ किया, जो कि अब ये साहब का वजीर आज़म जो अडियाला जेल में है वो सब कुछ करता रहा है। तो इस तरह की कहानी वो टोटल, और 120 सफ़ात के अंदर उन्होंने टोटल बताया है कि किस तरह से इमरान खान उनको यूज़ करता रहा है। उसके बारे में टोटल बताऊंगा आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है। लेकिन पहले मैं आपको हाजा खान का तारुफ करवा दूँ। हाजा खान जो हैं वो बेसिक मलेजई कबीले से हैं, कोयटा की रहने वाली हैं। और एक ड्रामा आया करता था, मेरा तो बचपन था, आप शायद उसको बूढ़े हों, तो वो ड्रामा आता था अल्फ़ा ब्रावो चार्ली का। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली के ड्रामे में वो आर्मी का एसपीआर से रिलेटेड ही ड्रामा था, माजरत। तो उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने उसमें एक्टिंग भी की, उसमें उनका रोल था और बहुत अच्छी एक्टिंग की। और वो पाकिस्तान से के इस तरह के जो ड्रामे होते थे, धुआं था, उसके अंदर भी वो आई थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। अब वो उसके बाद 2011 के बाद की, 2011 जब पीटीआई की री लॉन्चिंग हो चुकी थी, उसके बाद की टोटल स्टोरी है जो वो देना चाह रही हैं, बल्कि दे चुकी हैं। देना क्या चाहती हैं वो दे चुकी हैं, बुक्स में प्रिंट हो चुकी है, और वो भी 24 तारीख की शाम को आप तक पहुंच जाएगी। मैं जो बातें आज आपको बता रहा हूँ, कल शाम को यही बातें आपको मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से, मुख्तलिफ जगहों से मिलनी शुरू हो जाएंगी। पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर दूं कि बच्चों को थोड़ा साइड पे कर दें, ताकि मैं आपसे खुल के बात कर सकूं। अगर आप फैमिली में बैठे हैं तो इसकी आवाज़ कम कर लें या एंट्री लगा लें, ताकि हम खुल के बात कर सकें।
تو بات یہ ہے کہ جی حاجرہ خان صاحبہ نے جو عمران خان صاحب کے اوپر ایک پہلا جو انہوں نے بات کی ہے وہ عمران خان کی ڈرگ ایڈکشن کے متعلق کی ہے کہ وہ ڈرگ کی کتنے ایڈکٹڈ تھے اور ان کے کیا کیا معاملات تھے اور کس طرح سے وہ ڈرگ کو یوز کرتے تھے اور کوکین کے وہ کہتی اس قدر عادی بندہ میں نے شاید زندگی میں پہلے نہیں دیکھا۔ حاجرہ خان صاحبہ نے بتایا کہ ان کی ملاقات بنی گالہ میں عمران خان سے ہوتی رہی ہے اور کئی دفعہ ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک معیوب سا فعل ہے کسی عورت کا خود چل کے کسی مرد کے پاس جانا، اور اس وقت بے شک وہ عشق کی کہانی تھی، محبت کی کہانی تھی، لیکن یہ عشق محبت کو ہمارا مذہب، ہماری سوسائٹی اس کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ تو وہاں پہ ان کا جانا، ان سے ملنا، اور اس کے بعد جو سیکورٹی گارڈز کیوں نہیں آپ پاس رکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا جی عمران خان کہتے ہیں میری تو حرکتیں ایسی، میں کبھی کپڑے پہنتا ہوں کبھی نہیں پہنتا، تو اس وجہ سے مجھے گارڈز پاس ہوں گے تو میری سوٹوں کی اسمیل بھی باہر جائے گی، تو اس لیے میں گارڈز کو گیٹ پہ رکھتا ہوں، اپنے پاس نہیں آنے دیتا۔ اس کے بعد دیو آنند کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ دیو آنند صاحب نے ایک فلم کے لانچنگ میں عمران خان صاحب کو لانچ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میں کیونکہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتا ہوں، مطلب خدمت والی تو بات ہی نہیں تھی نا، وہ کہتے ہیں میں یہاں پہ حکمرانی کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں سے اتنا پاپولر ہو جاؤں گا کہ مجھے فلم میں ایکٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایکٹنگ تو وہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں، جس طرح سے وہ کر رہے ہیں ایکٹنگ ہی ہے نا، تو وہ ایکٹنگ تو ہم نے دیکھی کیسے وہ خود کو ریاست مدینہ کا علمدار کہنے لگے، وہ دائی بن گئے ریاست مدینہ کی، اور اگر ریاست مدینہ کا دائی ایسا ہوتا ہے تو پھر تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ خیر انہوں نے اس کے بارے میں بتایا، پھر ان کی جو بدکاریاں اور جو ان کو زنا کی عادت تھی جس کی معافی اسلام میں اللہ تعالیٰ تو کسی صورت میں نہیں دیتے، کہ جو عادت ان کو وہ پڑی ہوئی تھی اس کے متعلق انہوں نے ٹوٹل ڈیٹیلز دی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو خود اپنے آپ سے اس وجہ سے دور کیا تاکہ ان کی یہ حرکات جو ہیں وہ منظر عام پہ نہ آئیں بچوں کے سامنے، حالانکہ بچے بعد میں سنتے ہیں، ان کو پہلے بھی پتا تھا۔ تو اس طرح سے بھی ساری بات ہوئی، اور کیسے انہوں نے جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تھا اس کو ایک بنا کے رکھ دیا۔ اب اس کو آپ خود ڈیکوڈ کر لیں، میرے زبان پہ الفاظ نہیں آ رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس کو ایک کاف خانہ بنا کے رکھ دیا، تو وہ علیحدہ ایک سٹوری آ گئی۔ تو عجیب بات ہے۔ اچھا اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ عمران خان کے لیے ہے، یہ اس پورے سسٹم کے اوپر تماچا ہے جو اس میں شامل تھا۔ ایون اس کو لانچ کرنے والے، میں اس کو لانچ کرنے والوں سے ایک بات یاد آئی کہ سلیم صافی صاحب کا کالم کل میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک بات کی، بلکہ کالم نہیں تھا، ایک شاید ان کو کوئی انٹرویو چل رہا تھا، تو انہوں نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا جی میں جب پہلے میں عمران خان کا حامی تھا، اس کے ساتھ چلتا رہا، جیسے ہی مجھے اس کی حرکتیں پتہ چلنی شروع ہوئی، جرنلسٹ کا کام ہے جو ٹھیک ہے ٹھیک بتائے گا، جو غلط ہے غلط بتائے گا، تو جیسے ہی اس کے بارے میں بتانا شروع کیا تو یہ خلاف ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کی والدہ کو کس طرح سے پی ٹی آئی نے ٹرول کیا، ٹرول کرنے کے بعد عمران خان صاحب سے جہانگیر ترین صاحب نے کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے صلح ہو جائے، تو جہانگیر ترین صاحب ان کے پاس گئے اور ان کے ساتھ بیٹھے رہے، چائے شائے پیتے رہے، تو اس وقت انہوں نے کہا جی آپ کی میں چاہتا ہوں، تو ان کی پہلی بات ہی اس ٹاپک پہ بات نہ کریں۔ تو ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا جی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو اس کے محسن ہیں عمران خان کے، اور یہ ان تینوں کے ساتھ کب برا کرتا ہے، یہ اس بندے کی فطرت ہے کہ یہ اپنے محسنوں کو ہی غلط کر دیتا ہے، ان کے ساتھ ہی برا کر دیتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ کب کرتا ہے۔ تو اس وقت تک جہانگیر خان ترین کا وہ نااہلی والا اور ان سے دوری والا وہ میٹر ابھی لٹکا ہوا تھا درمیان میں، تو انہوں نے کہا جی آپ کو یہ نااہل کرے گا، خود سے دور کرے گا، اور آپ ایک الگ پارٹی بنائیں گے۔ یہ وہ باتیں تھی جو پہلے سلیم صافی صاحب کہہ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی چلیں ایک بندہ تو میں ہو گیا، باقی 2 کون ہیں؟ تو باقی 2 لوگوں کا بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایک قمر جاوید باجوہ اور دوسرے فیض حمید۔ قمر جاوید باجوہ کو بھی کیسے انہوں نے جانور
اور نیوٹرل اور دس میر جعفر میر صادق، کیا کچھ نہیں کہا اس شخص نے. اور حالانکہ اس قمر جاوید باجوہ ہی تھا جو اپنی گود میں اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس کو وزیر اعظم ہاؤس لے کر آیا تھا. ورنہ عمران خان کے پاس وہ گٹس نہیں ہے، نہ اس کے پاس اتنی کوئی تعلیم ہے، نہ اس کے پاس اتنا کوئی ویژن ہے کہ وہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا. اس نے اس کو بھی برا کیا. اور اب نمبر لگ رہا ہے فیض حمید کا. جنرل فیض حمید ریٹائرڈ، انہوں نے کس طریقے سے اس کو سپورٹ کیا، اس کی ہر بات کے اوپر کیسے وہ سینہ تان کے کھڑے ہوتے رہے، اور اب اگلا نمبر جنرل فیض حمید کا لگنے والا ہے. خیر، آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچانا ضروری تھا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں ہیں. ایک اور خبر آپ کو دیتے جائیں اس کے درمیان میں، بشرا بی بی کی بہت ساری آڈیوز عمران خان کے جیل جانے کے بعد وہ لیک ہو چکی ہیں، مطلب پبلش ہو چکی ہیں، اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بھی سنے جانے کے لائق نہیں ہے. یعنی گو نو ٹکری گو، جیو جیو کو جیو، مطلب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جس طرح سے انہوں نے 5 بچوں کی والدہ کا ذہن خراب کیا، حالانکہ وہ خود بھی خراب ہوئی، خود خراب تھی تو ہوئی نا، تو اس کو کس طریقے سے ٹریپ کیا، اور اس کے بعد جو حرکتیں ہو چکی ہیں، گند ہے یار، اس کے اوپر بات کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے. خیر، میرے پروگرام پہ رہیے گا، آپ کو اس سے متعلق تمام اپڈیٹس میں دیتا رہوں گا. جیسے یہ بک لانچ ہو جاتی ہے اس بک کے بارے میں بھی آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے. لیکن ابھی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ اس بک کا تقریباً 55% حصہ ہے. 45% حصہ جو میں خود نہیں بول سکتا وہ میں نے آپ لوگوں پہ چھوڑ دیا، لیکن ہمت کروں گا کہ ٹوٹل بک آپ تک پہنچا دوں، اور تاکہ اپنا فرض ادا کر سکوں. میرے پروگرام پہ رہیں، اس کو دیکھتے رہیں، چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں.